السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ظنون مچھلی والے، ذا کا معنی والے، النون یہ مچھلی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع نینان آتی ہے، جس طرح حوتن کی جمع حیتان آتی ہے۔ تو ان کو، یہ سیدنا یونس علیہ السلام ہے، ان کو مچھلی والے کہا گیا اس لیے کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور یہ 40 دن کے قریب مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لفظ سے ذکر کیا۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب بھاگ گئے وہ، چلے گئے وہ غصے کے ساتھ۔ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ، جس کا معنی ہوتا ہے دونوں طرف سے ایک چیز کا ہونا، لینا دینا۔ تو یعنی سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کا واعظ کیا، ان کو نصیحت کی، تو ان کی آپس میں کافی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، تو یہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی قوم سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس اس نے گمان کیا یہ کہ ہم ہرگز اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَنَادَىٰ، بس اس نے پکارا اندھیروں میں، أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا أن لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اس کا دو طرح سے معنی کیا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس کا معنی یہی کیا ہے کہ ہم اس پہ قادر نہیں ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، قادرہ کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ اپنے اس رزق میں سے ہی خرچ کرے، جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا أن لن نقدر علیہ، کہ ہم ہرگز اس پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی اس پر ناراض نہیں ہوں گے، اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ میری قوم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے اور میں نے اللہ کا پیغام بھی ان کو پہنچا دیا ہے، اب جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ مچھلی کا واقعہ سارا آیا، جس کو سورہ صاد میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکلے اور کشتی میں سوار ہوئے، خیال تھا کہ کسی دوسری جگہ پر جا کر قیام کیا جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچائی جائیں۔ تو کشتی جو تھی وہ بھنور میں آ گئی، ڈوبنے کے قریب تھی۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کا کچھ سامان ہلکا کر دیا جائے تاکہ اس کا وزن کم ہو جائے۔ انہوں نے سامان کو جب پھینکا تو سامان کے ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا کچھ افراد بھی پھینک دیے جائیں تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے۔ تو جب افراد کو پھینکنے کے لیے قرعہ کیا گیا تو ان میں یونس علیہ السلام کا نام بھی نکلا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ ایک طریقہ تھا کشتی کے ڈوبنے سے بچنے کے لیے کہ قرعہ اندازی کے بعد کسی شخص کو دریا کی نظر کر دیا جاتا اور باقی لوگ بچ جاتے۔ لیکن اب جب قرعہ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا تو ان کو بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ پھینکا گیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا، جس کی وجہ سے ان کو فوراً اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا، مجھے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ مجھے ہجرت کا حکم دیتے تو میں پھر میں ہجرت کرتا۔ تو انہوں نے اپنے اس خیال کے بعد، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوش و حواس مچھلی کے پیٹ میں درست رکھے اور مچھلی کو کہا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معذرت شروع کی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ کہنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا۔ اور جب سبحانک کا کہا کہ تو پاک ہے تو مطلب یہ تھا کہ غلطی میری ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دی جائے، صرف انہوں نے اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کے سامنے اقرار کر لینا یہ نجات کی ہی ایک دعا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ گار اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ بے شک آگے اپنی سہولت کے لیے کوئی دعا نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سہولت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے بابرکت الفاظ ہیں کہ جب بھی ان الفاظ کو کسی بھی شخص نے اپنی کسی بھی مصیبت کے لیے دل سے پڑھا ہے تو اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو نجات دے دی غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے مومن ہونے اور ان کے معاف کر دیے جانے کا یہاں اظہار کیا ہے کہ وہ مومن تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کس چیز کا وارث مانگ رہے تھے؟ مال و دولت تو انبیاء کے پاس یا تو ہوتا نہیں ہے یا وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ یہاں وراثت کا جو سوال تھا وہ نبوت کی وراثت تھی، جس کا سورہ مریم میں بالکل کھلے لفظوں میں ذکر آیا ہے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ اللہ ایسا بچہ عطا کر جو اس نبوت کا وارث بنے، آل یعقوب کی جو نبوت چلی آ رہی ہے اس کا وارث بن جائے۔ تو جب انہوں نے بھی اللہ ہی سے دعا کی، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو یحییٰ نامی بیٹا عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اصلاح کر دی اس کے لیے اس کی بیوی کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ سب جلدی کرتے تھے نیکی کے کام کرنے میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت سے بھی اور ڈر سے بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے عطا کرنے کا ذکر پہلے کیا اور بیوی کی اصلاح کا بعد میں، حالانکہ اصلاح پہلے ہوئی بیٹا بعد میں پیدا ہوا۔ تو اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق بیوی کی اصلاح سے زیادہ اہم تھی، کہ ایک ایسی عمر میں بچے کا ہونا کہ جب ظاہری طور پر کوئی ایسے حالات نہ ہوں، تو یہ اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت اور صحیح سلامت بچہ عطا کیا۔ انہم کانوا یسارعون، یہاں جمع کا لفظ ہے، بے شک وہ سب۔ اب اس سے مراد یا تو یہ تینوں ہیں، ماں باپ اور بیٹا، زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یا پھر یہ ہے کہ اب تک جتنے انبیاء کا ذکر ہم اس صورت میں پڑھائے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ سب انبیاء جو تھے ان کی یہ عادت سب سے بہتر تھی کہ یہ نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے اور سب سے جلدی اور آگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری ان کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عادت ذکر کی ہے کہ وہ ہمیں رغبت اور رہب، یعنی ڈر اور امید دونوں طرح سے پکارتے تھے۔ وہ ہماری جنت کی امید بھی رکھتے تھے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بین الخوف والرجاء، کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کی پناہ اور اس سے ڈرنا
اور جنت کی امید رکھنا، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا۔ کیونکہ اگر ایک انسان صرف ڈرتا ہی رہے نا تو صرف خوف تو کسی ظالم کا ہوتا ہے، اور اگر صرف امید ہی رکھے تو صرف امید تو کسی مغلوب شخص سے ہوتی ہے کہ اس نے کیا بگاڑ لینا ہے، اس نے کیا کر لینا ہے۔ نہیں، اللہ کے بارے میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امید ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں اللہ کی کمزوری نہیں، اور جو اللہ کا ڈر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے ظلم کا خوف نہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے خشوع اختیار کرنے والے، ڈرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت یعنی سیدہ مریم علیہ السلام جس نے بچائے رکھا اپنی عزت و عصمت کو، اپنی شرمگاہ کو۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس ہم نے پھونک دی اس میں روح اپنی طرف سے۔ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے دور میں آئی تھی، اور بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسی طرح روحنا ہماری طرف سے جو روح پھونکی گئی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی۔ یعنی ماں کو کیا نشانی بنایا؟ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کی مدت بہت مختصر تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور ان کی پارسائی اور بغیر خاوند کے بیٹے کو جنم دینا یہ ان کی نشانی ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کی ایک تو یہی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عجیب و غریب معجزے عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹا دونوں کو لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے قائل نہیں تھے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی توحید کے لحاظ سے تمام نبیوں کی امت جو مان لیتے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے، جو انکار کرتے تھے وہ کافر اور منافق کہلاتے تھے۔ یعنی جب خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ایک ہونے کی وجہ سے سارے نبیوں کے پیروکار مسلمان اور مطیع اور فرمانبرداروں کے زمرے میں شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے معاملے کو آپس میں، وہ سب ہی ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اپنے آپ کو فرقہ فرقہ کر دیا، کئی جماعتیں بنا لیں، کئی قسم کے انہوں نے مسائل کھڑے کر لیے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان دنیا پر کچھ بھی کرے اس نے لوٹ کر بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ کل الینا راجعون، سب ہی ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، پس جو شخص نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، پس فلا کفرانہ، نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ یعنی یہاں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ عمل صالح ہو، اور دوسری یہ شرط ہے کہ حالت ایمان میں ہو۔ یعنی ایک شخص حالت ایمان میں عمل صالح اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ عمل صالح کی نشانی کیا ہے؟ تو عمل صالح کی نشانی یہ ہے کہ اس پر قرآن اور حدیث کی مہر لگی ہو، یا تو اس کا ذکر قرآن سے ملے یا حدیث کے مطابق ہو۔ جو کام قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا وہ دیکھنے میں چاہے کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں بنتا، بلکہ وہ غلط عمل ہے، وہ انسان کو اجر اور ثواب کا دینے والا عمل نہیں بنے گا، بلکہ انسان کے لیے وہ ایک بوجھ ہے۔ اور وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یعنی انسان کا کچھ چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا
وہ دنیا پر دوبارہ نہیں آ سکے گا الا ماشاء اللہ. جس طرح بعض ایسے بھی ہیں، جس طرح وہ بنی اسرائیل کا قاتل تھا جس کو اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور جس کو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، ورنہ ہر ہلاک شدہ انسان ہو یا بستی ہو یا قوم اور قبیلہ ہو، وہ دنیا پر پلٹ کر نہیں آئے گا. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہلاک کر دیا وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ کوشش کے باوجود دنیا پر نہیں آ سکتے. یعنی ایک تو کلی طور پر نفی ہے نا کہ جو ہلاک ہو گئے وہ دنیا پر نہیں آئیں گے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ کوشش اگر وہ کر بھی لیں گے تو دنیا پر ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کا چکر ایک ہی ہے اور اس کے بعد کوئی شخص بھی دنیا پر آ کر نہیں رہے گا. حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر ٹیلے سے اترتے ہوں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اس وقت پھٹی رہ جائیں گی کفر کرنے والے لوگوں کی آنکھیں. یعنی قیامت تک کوئی بھی بستی یا قبیلہ دنیا پر نہیں لوٹ سکیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے. یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد بتائی جاتی ہے. اس کا ذکر سورۃ کہف میں گزر چکا ہے کہ یہ اب موجود ہیں، یہ لوگ لا تعداد ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، لیکن انسان کی سائنس ان کو تلاش کرنے سے ابھی تک عاجز ہے اور عاجز ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں چھپا کے رکھا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بالآخر یہ وہ دیوار جو ذوالقرنین کی تھی اس کو توڑ ڈالیں گے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ نکلیں گے، تو اس طرح سے نکلیں گے کہ زمین انہی سے بھر جائے گی. اور یہ ان بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے ہیں جن کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی. مثلا یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا آنا، پھر ایک آگ کا نمودار ہونا، پھر یعنی زمین میں لوگوں کا دھنس جانا. اس طرح نبی علیہ السلام نے ان 10 نشانیوں کو یوں ذکر کیا، فرمایا کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور موتی پر پے در پے گرتے ہیں، اس طرح یہ 10 نشانیاں آگے پیچھے ظاہر ہوں گی، اور پھر ان کے بعد سورج مغرب سے نکل آئے گا، یہ بھی انہی نشانیوں میں شامل ہے. پھر دابہ کا نکلنا، ایک چارپائے کا زمین سے نکلنا جو بہت عجیب و غریب ہوگا، اور جو لوگوں کو چھوئے گا تو کافروں کے رنگ کالے اور مومنوں کے سفید ہو جائیں گے. یہ سب نشانیاں اسی طرح اکٹھی ہوں گی. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. تو جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہوا. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، اے افسوس ہم پر، ہم اس کے بارے میں غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی قیامت کو دیکھ کر مجرم فوراً اپنے جرم کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ اوہو، ہم نے تو اس کو بھلا رکھا، بلکہ ہم خود ہی گناہ گار ہیں، جو کچھ ہمیں سزا ملے گی وہ ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، تم سب اس جہنم میں وارد ہونے والے ہو. یہاں یعنی سب، یعنی تمام امتوں کے منکرین، تمام نبیوں کی امتوں کے منکرین، یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو وہ اس میں وارد نہ ہوتے، جہنم میں نہ گرائے جاتے، جہنم میں نہ گرتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب ہی اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب یہاں لو کان ہؤلاء آلہۃ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹے معبود صحیح ہوتے، حقیقت میں معبود ہوتے، تو پھر ان کے عبادت گزار جہنم میں نہ پھینکے جاتے. دوسرا معنی یہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینکیں گے. مثلا وہ بت جن کو پوجا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ چاند اور سورج بھی جہنم میں پھینکے جائیں گے، کیونکہ ان کی لوگ عبادت کرتے ہیں. وہ تو پتھر ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ان کے پجاریوں کو دیکھ دیکھ کر تکلیف ہوگی کہ ہم ان کی پوجا کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں فائدہ نہ دیا. تو فرمایا کہ اگر یہ معبودان باطل
معبود ہوتے تو یہ خود بھی جہنم کے اندر وارد نہ ہوتے۔ دونوں ہی معنی اس کے صحیح ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے اس جہنم میں چیخنا چلانا ہوگا۔ زفیر کہتے ہیں کہ گدے کی طرح کی آواز نکالنا، کبھی اونچی کبھی نیچی، اور وہ اس میں نہیں سن سکیں گے، یعنی ان کو کوئی بھی اچھی چیز سنائی نہیں دے گی، کوئی خوشی کی آواز، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس قدر چیخیں گے کہ ان کو کسی دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی، بلکہ اپنی ہی آوازوں میں وہ مگن ہوں گے۔ استغفر اللہ، یعنی جہنمیوں کے عذاب کی اس قدر شدت ہوگی کہ وہ اپنے ہی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، ان کو کسی دوسرے کو دیکھنے یا سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں عبرت پکڑیں اور ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، اور ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔